حاصل پور میں واقعہ ہوا جو کسی نے خودکشی کی اور اس کی بیگم بھی بچے بھی، پتہ نہیں کس جگہ، چنگی نمبر 4 وہاں بھی میں آتا رہا ہوں. تو میں نے کہا کہ یار جتنی میری ہستی ہے کوشش کیا کریں کہ ہم تک کچھ پیغام پہنچایا کریں، شاید کہ خودکشی جیسا انتہائی اقدام نہ اٹھائے. کتنا بل ہوگا؟ 20-25 ہزار کا سنا بل تھا. 20-25 ہزار کتنے لوگ ہیں حاصل پور میں جن کے لیے 25 ہزار کیا، میں کہتا ہوں 25 لاکھ بھی کوئی رقم نہیں ہے. بینک بیلنس میں کروڑوں خربوں اربوں بھی پڑے ہوں گے. اتنا بڑا ہمارا شہر ہے اور اتنے اس میں بزنس کے پوائنٹس ہیں اور اتنے بڑے اس میں آڑتی موجود ہیں کہ 20-25 ہزار تو کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. شاید کہ ہم اس بندے تک پہنچ سکتے، کاش کہ ہم اس بندے تک پہنچ سکتے. چلو وہ ایک تو چلا گیا، میری اور آپ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. ایسے کتنے گمنام پڑے ہیں. جائیے بستیوں کے اندر، جائیے چھوٹی کالونیوں کے اندر اور جائیے ان جھونپڑیوں کے اندر، ان کے جا کے حالات معلوم کیجئے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. جو متقی ہوتا ہے وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے. یہ قرآن کے پہلے صفحے سے کچھ سبق. پھر وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اے نبی جی جو آپ پہ نازل ہوا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس پہ ایمان لانے والا متقی ہوتا ہے. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. اور آخرت پہ یقین رکھنے والا، یہ متقی کی 5ویں نشانی ہے. اور اس کے بعد ان کو سند اور ڈگری اور فلاح کی اور فوز کی اور کامیابی کی ایک سند دی جا رہی ہے. أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو ہم نے رمضان قرآن کا مہینہ ہے. عجیب بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. لفظ تتقون سے بھی ہم قرآن کے شروع میں پہنچ گئے اور ہم نے ھدی للمتقین اور متقی کی نشانیاں پڑھ لی. اور پھر اگلی آیت ایک آیت چھوڑ کے الحمت شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا. رمضان ایک دفعہ میں نے بتایا پورے قرآن میں ہے. اول ذکر ہے کہ رمضان کی اہمیت سمجھیے. سونے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان المبارک کیا ہے تو وہ اس بات کی تمنا کریں کاش سارا سال رمضان ہی رہتا اور کوئی مہینہ ہوتا ہی نہ. ہم نے تو رمضان کی اہمیت کو نہ سمجھا. جیسے رمضان سے پہلے کی زندگی ہے ویسے رمضان کے اندر ہے. چند گھنٹوں کی بھوک پیاس بھی برداشت کر لی لیکن تقویٰ تجھے چھو کے بھی نہ گزرا. داڑھی تو رمضان سے پہلے بھی منڈاتا تھا، رمضان میں بھی شیو کرا رہا ہے. تو پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں بھی قرآن کے نزدیک نہ آیا. رمضان سے پہلے بھی لوگوں کے دل دکھاتا تھا، اب بھی لوگوں کے دل دکھا رہا ہے. رمضان سے پہلے بھی غیبت کرتا تھا، اب بھی غیبت کر رہا ہے. رمضان سے پہلے بھی حسد کرتا تھا، اب بھی حسد کر رہا ہے. رمضان سے پہلے بھی رشوت کا یا سود کا کاروبار تھا، اب بھی وہی کا وہی ہے. تو نے تو معافی نہیں مانگی، تو تو اپنے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، تو تو متکبر بن گیا. تو پھر جو متکبر بن جائے، جو معافی مانگے ہی نہ تو اس کو ملے گی کیسے؟ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ. پہلی نشانی اللہ کہتے ہیں سورۃ طٰہٰ کی. یہ میں جب اللہ کے گھر کے قریب گیا، یہ غلاف کعبہ پہ آیت لکھی ہوئی ہے. غلاف کعبہ پہ ویسے تو قرآن میں پڑھتے ہیں لیکن مطاف کی اپنی رونقیں ہیں اور اس کی اپنی نورانیت ہے. اور غلاف کعبہ پہ جتنی عربی لکھی وہ میں نے پڑھی، اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے ایک آیت رکھ رہا ہوں. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ کہتا ہے بے شک میں بہت زیادہ معاف کرنے والا ہوں. سب سے پہلی نشانی جو توبہ کرے. جو بندہ دیکھو پیارے گناہ پہ اڑا ہوا ہے، توبہ کی 3 نشانی ہے نا. اس گناہ پہ اس کو ندامت ہو جائے، شرمسار ہو جائے. دوسرا اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے. اور تیسرا آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم کر لے. اور جس نے نہ گناہ پہ نادم ہوا، ویسے کی شکل ویسی چل رہی ہے اور ویسا کاروبار چل رہا ہے، ویسا جھوٹ چل رہا ہے، ویسا بزنس سود چل رہا ہے، اس کو نہ شرمندگی بھی نہ ہوئی. شرمندگی ہوتی تو آگے توبہ بھی کرتا، معافی بھی مانگتا اور پھر اس کو سارے پیکج رمضان کے مل جاتے. جو بندہ اپنی آئی پہ ہی کھڑا ہوا ہے اور اپنے تکبر میں ہی کھڑا ہوا ہے، وہ خود سوچ لے اس نے رمضان کو کیا سمجھا ہے. سونے نبی تشریف لے، ممبر کے پہلے درجے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. دوسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. تیسرے پہ قدم رکھا، فرمایا آمین. بعد میں صحابہ نے جب پوچھا تو سونے حبیب نے فرمایا جبریل امین تشریف لائے تھے اور انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا پھر بھی اس کی معافی نہ ہوئی. تو جو معافی مانگ ہی نہیں رہا ہے تو خود سوچ لے کہ کیسے کام بنے گا.
اب میں آیات اکٹھی کر کے بتاؤں تو کافی دیر ہو جائے گی، لیکن لب لباب یہی ہے کہ جہاں آپ کو معافی کا ذکر ملے گا اور اللہ کی غفور و رحیمی کا تذکرہ ملے گا، اس کے آس پاس آپ کو معافی مانگنے کا ذکر بھی ضرور ملے گا، اور اس کے آس پاس آپ کو ندامت کا ذکر بھی ضرور ملے گا، اور اس کے آس پاس آپ کو یہ پیغام بھی ملے گا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ ایک دو باتیں قرآن سے ریلیٹڈ مضمون میں نے سوچا ہوا تھا کہ پورے قرآن میں لفظ رمضان تو ایک دفعہ ہے، پورے قرآن میں لفظ قرآن کتنی دفعہ ہے؟ بہت لمبا مضمون ہے، ساری رات بھی بولتے رہے تو شاید ختم نہ ہو سکے، ایک دو اس میں سے آپ کو خوبصورتیاں بتانے لگا ہوں۔ پورے قرآن میں تقریباً 70 مقامات ہیں جن پہ قرآن کو لفظ قرآن سے اللہ نے انٹروڈیوس کیا ہے، اور اس میں القرآن بھی ہے۔ فار ایگزامپل یاسین والقرآن الحکیم، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، اس طرح اور آیات۔ اور ایک اور انداز سے ہے قرآن عربیہ، اور ایک اور انداز سے ہے بھی قرآن با کے ساتھ بھی آتا ہے، ایک اور لام انہو لقرآن کریم، ایک اور انداز ہے بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اس کی خوبصورتی یہ ایک دو میں سناتا ہوں آپ کو۔ جب ہم مصحف کھولتے ہیں، الحمد سے ہم شروع کرتے ہیں، منزل لے کے چلتے ہیں، سب سے پہلی جگہ کون سی ہے؟ سب سے پہلی جگہ کون سی ہے جہاں پہ قرآن میں لفظ قرآن آتا ہے؟ اور وہ اور کوئی جگہ نہیں ہے، وہ یہی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ سب سے پہلا مقام قرآن میں جہاں لفظ قرآن آتا ہے وہ رمضان والی آیت میں آتا ہے کہ رمضان از دی منتھ آف قرآن، رمضان از دی منتھ آف ہولی قرآن۔ اس کے اندر قرآن میں ہو تزن مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار، وہ زمانے میں معزز تھے۔ یہ سارے عشرہ مبشرہ کے نام لکھے ہوئے ہیں، ان کو عزتیں کیوں ملی؟ وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر تاریخ کتابندہ ستاروں سے ملا ہے، اسلام تو سرکار کے یاروں سے ملا ہے، روشن یہ ہوئے نور نبوت کی ضیاء سے، اصحاب پیمبر ہو یا آقا کے نواسے، اللہ نے پکارا ہے انہیں خوب ادا سے، راضی ہے خدا ان سے تو یہ راضی خدا سے، یہ ذکر مجھے قرآن کے پاروں سے ملا ہے۔ پورے قرآن میں 4 دفعہ ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، 4 یاروں سے یاد رکھ لیں۔ چلو ایک نقطہ پھر موقع ملے تو کبھی ڈیٹیل میں یہ مضمون سنائیں گے۔ 4 حق یار ہیں، ہونٹوں پہ تیرے اگر نعرہ حق 4 نہیں ہے، پنجتنوں سے بھی تجھے پیار نہیں ہے، صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا، صدیق کا سینے میں تیرے بغض ہے کیسا، قرآن میں کیا اذ ہما فی الغار نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں ابو بکر کی معراج تھی وہ، دوش پر لے کے انہیں جب وہ سرے غار آئے۔ تو پہلا مقام ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن کے نزول کا ذکر ہے۔ اور پھر چلتے چلتے جب میں آخر میں پہنچتا ہوں، پہلا اور آخری بتا رہا ہوں، ایک اور بتاؤں گا، 3 67 باقی رہ گئے، پھر کبھی بتائیں گے آپ کو انشاءاللہ، اللہ نے زندگی رکھی اور آپ حضرات محبت سے بلاتے رہے۔ تو آخری ہے، پہلا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ چلیے سورۃ القدر میں اللہ کرے یہی رات شب قدر اور ہمیں 83 سال سے بھی زیادہ کا ثواب مل جائے، اور 1000 مہینوں سے بھی زیادہ کا ثواب، کہ اللہ کے در میں بھکاری بن کے ہی تو بیٹھے ہیں، منگتے بن کے ہی تو بیٹھے ہیں، اور جھولیاں پھیلائے ہی تو بیٹھے ہیں، اور اللہ سے امیدیں لگائے ہی تو بیٹھے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ تو یہاں پہ بھی انا انزلناہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب یہ وہاں پہ بھی یعنی لوح محفوظ میں اس کی ہے، اور وہاں سے یکمشت اتارا گیا، اور پھر تنزیل کا ہے الف لام میم۔ انزال اور تنزیل میں بھی فرق ہے، انزال یکمشت اتارا گیا، پھر تنزیل موقع محل کی مناسبت سے۔ تو اس میں ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس کے انزال کا ذکر ہے، کہاں سے ہو رہا ہے۔ چلتے چلتے جب میں آخر میں پہنچا، قرآن میں لفظ قرآن جب آخری دفعہ آیا ہے وہ سورۃ البروج کے اخیر میں ہے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اور آخر میں بھی ایسے فی لوح محفوظ، کوئی مذاق نہیں ہے،
چھوٹی سی کوئی امپورٹڈ چیز آ جائے، کسی کے ہاتھ میں کوئی امپورٹڈ موبائل دیکھ لو اور اس کے اوپر چائنی، جاپانی، کورین لینگویج لکھی ہو تو بندے بار بار اس کی طرف دیکھتے ہیں، تک تک کے ویکھتے نے یار یہ کلو چیز منگائی ہوئی، موبائل ہے، کوئی پرفیوم ہے، فلانی چیز ہے، اب کری ہے، فلانے ملک کا ہے اور فلانے علاقے کا ہے، اور یہ قرآن 7th ہیون سے بھی اوپر، اللہ کے عرش، خود اللہ کا کلام، قرآن میں جز تیرے جلووں کے 4 سو کیا ہے، یہ سورہ شمس و قمر کیا ہے، سورہ نوح کیا ہے، سطر سطر میں ہے موجود آیتیں تیری، مگر یہ پردہ نہ اب تک اٹھا کے تو کیا ہے، تیری کتاب میں ڈوبے تو یہ ہوا معلوم، من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ کیا ہے، ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، کیوں اپنی منچاہی پہ چل رہے ہو، آؤ قرآن کی چاہت پہ چلو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زمانے دے رنگ سارے تیری خاطر بنائے نے، اسمانہ دے چن تارے تیری خاطر سجائے نے، دکھا کے وضحا چہرہ ذرا دیدار دے اپنا، میں اقصا وچ نبی سارے تیری خاطر بلائے نے، تیری خاطر میں وچ قرآن قسماں وچائیاں نے، تے اے قرآن دے پارے تیری خاطر بنائے نے۔ ندائے رب کے مقابل یہ مرضیاں کیسی، پھر تو بتا کہ صدا لا الہ الا ہو کیا ہے، تو نے تو اخلاص والا کلمہ پڑھا تھا، تو نے تو گواہی دی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، تو بڑوں کا کلمہ پڑھ چکا ہے، پھر تو چھوٹوں چھوٹوں کے پیچھے کیوں چل رہا ہے، پھر تیری شکل غیروں کی طرح کیوں بن چکی ہے، پھر تیرا لباس غیروں کی طرح کیوں بن چکا ہے، تو نے تو بڑوں سے کمٹمنٹ کر کے رکھی ہوئی ہے، اور تو اللہ کا ماننے والا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، تو اللہ کا چاہنے والا ہے، تو کیوں دوسروں کے پیچھے چل پڑا، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا، اللہ ہوا، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، وہی الرحمن علی العرش استوى، اس کی بادشاہی، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کا علم، وان تجہر بالقول فانہ یعلم السر واخفی، اس کا علم بھی کامل ہے، اس کی نظر بھی کامل ہے، اور اس کا دیکھنا بھی کامل ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، اور وہی نرادھار ہے اور اسی کے پاس سارا قبضہ قدرت ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، اسی سے دوستی لگاؤ، اسی سے یاری لگاؤ، کفا باللہ ولیا، کفا باللہ وکیلا، کفا باللہ شہیدا، کفا باللہ رقیبا، اور میرا بندہ بتا الیس اللہ بکاف عبدا، میرا بندہ میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، تو کیوں دوسروں کے در پہ چلا جاتا ہے، کیوں منتے مرادیں مانگنا دوسروں سے شروع ہو جاتا ہے، کوئی ایک کام تو بتا دے جو تیرا رب نہ کر سکتا ہو۔ رائے منڈ میں کارگزاری گئی، ایک بندے نے مسائل بتائے، میں یہ مسئلہ ہے 7 مہینے سال کے لیے میں نہیں جا سکتا، تو غالباً نظر الرحمان صاحب نے یا کسی اور رائے منڈ کے بزرگ نے کہا بیٹا یہاں بیٹھ، یا جمشید صاحب کی بات ہے، انہوں نے کہا بیٹا بیٹھ، تیرے جتنے بھی مسئلے ہیں نا تو کاپی پینسل لے اور سارا رجسٹر لکھنا شروع کر، جو تیرا مسئلہ ہے لکھ دے، اور پھر لکھ کے اس نے سوچ کے سارے مسئلے لکھ لیے، پھر ان بزرگوں کے سامنے پیش ہوا، انہوں نے کہا میرا بیٹا اب تو اس جگہ پہ انگلی رکھ کے مجھے بتا جو کام تیرا اللہ نہ کر سکتا ہو۔